عزت معرفت رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے چڑھے جیسے چڑھنے کا حق ہے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تحفظ مومنین مومنات کی ایک مرتبہ نیت تھا گہرائیوں سے شایعات شان آل محمد بلند ترین سلام حضرات ذی وقار محبان آل اطہار شیعان اہل اقرار برادران اہل سنت ساکنان نظم معرفت سرمستان محکمہ ولایت تفسیر سورہ حمد کے عنوان کے ذیل میں میں بقدر ظرف بقدر معرفت بقدر استعداد عقل و عرفان معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کر رہا ہوں۔ اللہ کی لا ریب کتاب کا افتتاحیہ ام الکتاب اصل قرآن سبع مثانی وہ سورہ جسے پروردگار نے اپنے لا ریب کتاب میں اپنے پورے قرآن کے برابر توڑا ہے۔ یہ تاریخی بات نہیں، یہ کوئی حدیث نہیں سنائی گئی، یہ قرآن کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ پورا قرآن اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سورہ حمد ایک پلڑے میں رکھی جائے تو برابر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب میں نے تجھے دو چیزوں سے نوازا ہے، ایک تجھے عظیم قرآن دیا ہے اور ایک اس کے برابر ایک ایسا سورہ دیا ہے جس میں 7 دہرائی جانے والی آیتیں موجود ہیں۔ افتتاح قرآن، ابتداء قرآن، اصل قرآن، ماخذ قرآن، وہ سورہ جو پروردگار کو اتنا عزیز ہے کہ یہ سورہ نہ پڑھا جائے تو اللہ اپنی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔
جو چہرے نئے ہیں ان کے لیے میں اعادہ کر رہا ہوں، کل کی گفتگو سے متصل ہو جائے میری بات۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ کل ما فی کتب السابقۃ هو فی القرآن، جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سارے کا سارا پروردگار نے قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ هُوَ فِي سورۃ الیاسین، اور جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سارا خدا نے سورہ یاسین میں رکھ دیا ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي سورۃ الیاسین هُوَ فِي سورۃ الحمد، اور جو کچھ پورے یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے۔ وَكُلُّ مَا فِي سورۃ الحمد هُوَ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو کچھ حمد میں ہے وہ سارا خدا نے بھر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ مَا فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ فِي الْبَاء، اور بسم اللہ کے تمام معانی، مفاہیم، خزانے خدا نے صرف با میں رکھ دیے۔ وَكُلُّ مَا فِي الْبَاءِ هُوَ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور با کا سارا خزانہ خدا نے اس نقطے میں رکھ دیا ہے جو با کے نیچے موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اگر پھیلے تو کائنات بن جائے، سمٹے تو نقطہ بن جائے۔ کائنات میں مجھے ایک ہی ملا ہے جو اپنے آپ کو قرآن کہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، نقطہ کہتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ گھونٹ گھونٹ جامع بلا کی بجائے ابتدا میں ایک حضور بات عرض کر رہا ہوں تاکہ زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ اور یہ میرا کوٹ پوری دنیا میں گیا ہے، آپ کے لیے بھی تبرک ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جامع ولایت ہر کسی کا حق نہیں۔ بات اتنی اونچی ہے کہ آواز اور دھیمی ہو تو لطف ہے۔ جامع ولا یوں سمجھیے کہ پورا ایک قانون ہے جو آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتارا۔ جامع ولا صرف اس کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میں کدے کا بھرم رکھنا جانتا ہوں۔ بس یہ جس کا حصہ تھا اسی کا۔ یہ بیٹا آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ یہ بات جس کا حصہ تھی اسی کا حصہ۔ کیا بات جی بات کو آپ سوچیں گے تو پھر آپ کا لطف تو بالا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے کچھ یہاں سے بھی کام کیا جائے۔ جامع ولایت صرف اس بندے کا حق ہے کیا بات، جو مدہوشی میں بھی میں کدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ صرف چکھ کے لڑکتے پھرنے والوں کے لیے جامع ولا نہیں ہے۔ تو سمجھے ہیں گناہ کے تحصیل ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بات اونچی آواز میں کی جائے۔ کیا بات، متوجہ ہے یہ جو پروردگار نے یہ آواز ہے، قرآن کا ابتدائیہ رکھا ہے۔ اگر ان آیات کو آپ بار بار پڑھیں تو اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک ایسا راز بیان کیا ہے کہ جسے اگر پھیلا دیا جائے تو پورے قرآن کا مفہوم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرح کی حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے۔
جملہ کہوں گا لطیف اذہان کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ سماعتیں بیدار ہو جائیں گی اور میری بات کی قیمت مجھے مل جائے گی۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے۔ خدا بھی محض حمد نہیں چاہتا، کام کر کے تعریف چاہتا ہے۔ میں ایک اور چیز بات کیا میری کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کی یہ اپروچ ڈیولپ ہو جائے کہ اونچی بات کیا ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم اونچی آواز پہ لگے ہوتے ہیں۔ ایک سادہ بات بڑی زوردار گرجدار آواز میں کی جائے تو اسے پسند کیا جاتا ہے، اور بہت بڑی بات دھیمے لہجے میں کی جائے تو سننے والے صرف نظر کرتے ہیں۔ اور میں جہاد کر رہا ہوں کہ سامعین میں یہ اپروچ ڈیولپ ہو جائے کہ اونچی بات کیا ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کے درمیان پڑھتے ہوئے، انتہائی سیریس اور سیریس لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، بالکل بھی امید نہیں ہوتی کہ کوئی بات ضائع ہو۔ اس بات کی قدر کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ کے لیے۔ بات تو یہی ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اللہ ہے ہی لائق حمد ہونی ہی اسی کی چاہیے جو کل کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی، جس کے پاس جو بھی ہے۔ ذات پروردگار کی شان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس جملے کو محفوظ رکھیے گا صاحبان مسلمان۔ پروردگار کی ذات کی عظمت کے لیے ایک جملہ کہنے لگا، ہر طرح کی حمد ہے اس کے لیے جو عالمین کا پالنہار۔ حمد اسی کو زیبا ہے کہ کائنات میں جس کے پاس جو ہے اسی کا ہے۔ کیا بات، ساری بحث اس بات پہ ہے کہ کس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس بحث کو الگ کر دیجئے، یہ بات بہت بڑی ہے۔ اگر سمجھ لیا جائے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اسی کا ہے، میری آپ کی بات نہیں، علی کے پاس بھی جو ہے اسی کا ہے۔ کیا بات، اس کے بعد بھی گنجائش ہے، اور آپ علی والے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والے علی والے سے اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر سمجھیے میں نے کیا عرض کیا ہے، اللہ والے علی والوں سے اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا بات، میں ایسے لطف نہیں آتا، ایسے لطف نہیں آتا۔ جی حضور، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کے پاس بھی جو ہے، میرے مصطفیٰ کے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا، ایسے ہی عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، تو پھر عام بندوں کی کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے پاس جو ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کیا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا، تو جب دیا ہوا ہی اللہ کا ہے تو آپ کو اس بات میں کیوں پریشانی ہے کہ اس کو اتنا کیوں دیا ہے اور اس کو اتنا کیوں دیا ہے؟ کیا بات، اسے نگری ہوئی بات میں کر نہیں سکتا، میں آپ کے بچوں کے عقائد کا تحفظ کر رہا ہوں میرے اوپر۔ بچہ اگر یہ چاہتا ہے کہ باپ کی طاقت بھی مجھ جتنی ہو جائے، ایک چھوٹا بچہ، اسے کیا پتا ہے کہ اس کا باپ کتنا طاقت ہے؟ اور اگر چھوٹا بچہ آپس میں بحث بچے کر رہے ہوں، یہ جو باپ کی طاقت ہے نا، یہ کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے، غلوب ہو رہا ہے، کوئی نہ سمجھے، کم از کم جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سمجھے۔ بچہ کیا چاہتا ہے کہ باپ کی طاقت بچے جتنی ہو جائے؟
اگر ایک بچہ یہ چاہے کہ باپ کی طاقت مجھ جتنی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ مان لینا چاہیے کہ پھر بچہ ہی ہے. اگر ایک بچہ یہ چاہتا ہے کہ باپ کی طاقت مجھ جتنی ہو جائے تو پھر مان لینا چاہیے کہ یہ بچہ ہی ہے. تو پھر انہیں امت کے بچے نہ کہا جائے جن کا خیال ہے کہ علی کی طاقت بھی ہمارے جتنی ہی ہو جائے. اسی کی دی ہوئی ہے سادہ سادہ لوگوں کا. اصول یہ ہے، قانون یہ ہے بیٹا، اس بات کو ذہن نشین کرنا. جو نوجوان بیٹھے مالک آپ کو سلامت رکھے، جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، یہ کام بھی کریں. مجھے غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، مجلس میں جاتے ہوئے پانی مجلس نے کہا کہ جناب مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس کے بارے میں آپ کو گفتگو کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ عزاداری کو بند کیا جا رہا ہے، گلیاں کناتے لگائی جا رہی. پہلے لوگ کھڑے ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے، نوحہ سنتے تھے، ماتم دیکھتے تھے، متاثر ہوتے تھے، پوچھتے تھے. اب گلیاں بند کر دی جاتی تو عزاداری میں بڑا رکھنا. تو میں نے ایک سادہ سا جواب دیا تھا اور وہ جواب مالکوں نے مہربانی کی اور پھر پوری دنیا میں گیا. اور وہ جواب یہ تھا، میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے جب گلیاں بند کرنے کا سوچا تھا، پروردگار نے اس سے بہت سال پہلے حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے انٹرنیٹ کھول دیا تھا. جی اسے کہتے ہیں حسین. سامنے عزادار بیٹھے ہیں کہ سامنے جائیے، باہر کے دروازے بند کر کے آئے، ہمیں کوئی فکر نہیں. باہر کے دروازے بند کرنے سے یہاں کی آواز بند نہیں ہونے والی. اور لطف یہ ہے کہ پہلے کناتوں کا کنٹرول تمہارے پاس تھا. بات ہو گئی ہے، ایسے حق کیا کریں. پہلے کناتے بند کرنے کا کنٹرول آپ کے پاس تھا. ادھر سے بند کر دی، ادھر سے بند کر دی، چھت پہ کوئی نہیں چڑھے گا، دیکھے گا نہیں. اب آپ بند کر لیجیے. یہ جو موصوف کھڑے ہیں یہ اندر کی ساری کہانی نشر ہوگی. اور یہ وہ کہانی ہے کہ جسے دیکھنے کے لیے دروازے نہیں کھولنے پڑتے. حسین ابن علی کا ایک جملہ ہے کہ جب حر بن یزید الرعائی نے حسین ابن علی کے راہوار کی لگام پکڑی تھی تو حسین ابن علی نے فرمایا تھا، اے حر تو نے آج میرا گھوڑا روکا ہے، پھر تو دیکھ کہ حسین اس گھوڑے کو گھر گھر تک کیسے پہنچاتا ہے. اب کوئی روکنے کی پوزیشن میں نہیں. اب حالت یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے صاحب سپورٹس چینل لگاتے ہیں تو آگے حسین کا زلجنہ کھڑا ہے. اسے کہتے ہیں حسین. اس پروردگار نے جو قدرتیں، جو طاقتیں عطا کی، ان کا انکار قدرت پروردگار ہے. اس خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو مجھے اقرار کرنا چاہیے، اس بات پہ خدا کی حمد کرنی چاہیے. لائق حمد ہے وہ پروردگار جس نے انسانوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی. مجھے یہ بتائیے کہ میں اس بات پہ خدا کی حمد کروں کہ پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے انسانوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یا اسے خدا کی حمد کہا جائے گا کہ میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ لوگ اندھے ہیں؟ اگر میں کہوں ساری دنیا اندھی ہے، یہ خدا کی تعریف ہے؟
یہ خدا کی تعریف ہے کہ حمد کے لائق ہے وہ پروردگار جس نے انسانوں کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ تو پھر کمالات علی کے انکار میں حمد کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ علی کے فضائل کے اقرار میں اللہ کی حمد کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہو؟ واہ 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 کیا بات ہے۔ جیو اقرار کیجئے، اقرار کیجئے۔ اور ویسے بھی ایک انگوٹھا چھاپ انسان اگر کسی کو کہے کہ یہ صاحب علم ہے، یہ اس کے علم کی تعریف نہیں۔ جو خود کمپاؤنڈر ہے، دوائیاں رگڑنے والا، انجیکشن بھر کے دینے والا، مریض کا زخم صاف کرنے والا، جو ہیلپر، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، وہ اگر کہتے کہ یہ صاحب ڈاکٹر ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ کیا بات ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ ہماری آپ کی پیشانیاں کب سے اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی پیشانیوں کے محراب پہ اتنا ناز ہو گیا ہے کہ ہم ہی بتائیں گے اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ تو سمجھتا تو لطف آ جاتا قرون۔ ہماری جبینیں پیشانیاں اتنی وسیع اور بڑی کب سے ہو گئی ہیں کہ ہماری پیشانیوں کے محراب پہ بھروسہ کر لیا جائے کہ ہماری پیشانیوں کے محراب بتا دیں گے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کیا بتائیں گے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو ایسا حکیم امت ہو وہ کہے یہ حکیم ہے، یہ طبیب ہے، تو پتہ چلے کتنا بڑا حکیم ہے۔ اس سے بہتر مثال میں لا ہی نہیں سکتا۔ عورتوں کے ہجوم میں اگر کہہ دیا جائے کہ ان میں کوئی مرد نہیں، تو آپ کیا پہچان لیں گے مرد کیا ہوتا ہے؟ کمال تو یہ ہے ہجوم بھی مردوں کا ہو اور پھر کہہ دیا جائے لا سنا الا علی۔ میں نے آپ نے پیشانی رکھ بھی دی، ہماری پیشانیوں کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی پیسے کے سامنے جھکتی ہیں، کبھی طاقت کے سامنے جھکتی ہیں۔ ہماری پیشانیاں تو چولہے کے سامنے بھی جھکتی ہیں، روٹی کے لیے جھکتی ہیں۔ جو پیشانی ایک روٹی کے لیے جھک جاتی ہو، جو پیشانی 500 روپے کے لیے جھک جاتی ہو، جو پیشانی تھوڑے سے طاقتور انسان کی طاقت دے کے جھک جاتی ہے، وہ پیشانی اللہ کو جھک جائے گی تو کون سا بڑا کمال ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ میری پیشانی جھک جائے گی، روز جھکتا ہوں، خدا جانے کس کس کے سامنے جھکتا ہوں، کبھی مفاد کے لیے، کبھی لالچ کے لیے۔ چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہے لیکن ٹھیک ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، فائدہ اٹھانا۔ موقع محل کو دیکھ کے گدھے کو باپ کہنے والے کی پیشانی تھوڑی بتائے گی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ یہ تو علی سجدہ کرے تو پتہ چلے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ بڑا فخر ہو گیا ہے آپ کو اپنی پیشانیوں میں، اپنی پیشانیوں پہ اتنا ناز نہ کیجیے، اپنی جبینوں کے چھوٹے پن کو پہچانیے۔ اپنی پیشانیوں کی تنگ دامنی کو پہچانیے۔ وہ پروردگار اللہ کی حمد ہے ہی اس لیے، اس نے حمد ایسے ہی طلب نہیں کی کہ بچوں کی اللہ میری حمد کرو۔ کیا اصول ہے، کیا قانون ہے، کیا دستور ہے، خدا کی قسم لاہ عمل ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ اس پروردگار کا حق تھا وہ کہہ دیتا میں اللہ ہوں بس میری حمد کرو۔
اگر ایسے کہتا تو اللہ میں اور اس متکبر میں کوئی فرق نہ ہوتا جو صرف اپنی تعریف چاہتا ہے۔ بڑی بات۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اس بات پہ سراہا جائے وہ کہے کہ جی میری تعریف کرو؟ کوئی صاحب علم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پڑھا لکھا انسان ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی تعریف کرے گا اس بات پر کسی کی کہ لوگوں سے وہ کہتا پھر میری تعریف کرے؟ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ میری تعریف کرے؟ اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جو یہ کہے کہ میری تعریف کرو، اس کے اس کہنے کی وجہ سے ہی بنا کے تعریف نہیں رہتا۔ تھوڑا فکر ساتھ دے تو بڑی قیمتی بات یہ کر رہا ہوں۔ جو بندہ یہ کہتا دکھائی دے کہ میری تعریف کرو، اس بات کی وجہ سے ہی وہ لائق تعریف نہیں کرتا۔ رہتا ہے وہ، میں ممبر پہ بیٹھ کے میری تعریف کی، میری تعریف کی۔ جو کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی کہہ گا میرا لے تو اس لائق ہی نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ اپنی تعریف کے لیے بھی کوئی کہتا ہے کہ میری تعریف۔ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ پروردگار جو ہمیں اس طرح کے آداب و اخلاقیات سکھاتا ہے وہ خود کیوں کہتا ہے کہ میری تعریف کرو؟ سوال غلط ہے تو مجھے روک دیجئے، ٹوک دیجئے، میں یہی بات روک لیتا ہوں۔ سوال معقول ہے تو آگے بڑھتے ہیں، میں سبب بتاتا ہوں کہ وہ کیوں حمد چاہتا ہے۔ جو پروردگار ہمیں یہ ادب یہ اخلاق سکھاتا ہے کہ خبردار تم نہ کسی سے کہنا کہ میری تعریف کرو، یہ کہو گے تو خوشامد ہوگی۔ پھر وہ پروردگار ہر جگہ کیوں کہتا ہے میری تعریف کرو، میری حمد کرو؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو اس کے نمائندے ہیں، آپ صحیفہ کاملہ پڑھ کے دیکھ لیجیے، آپ نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ امام علیہ السلام نے جو اسلوب بتایا ہے، امام نے فرمایا جو بندہ کسی سے مانگتا ہے وہ پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، تعریف کرنے کے بعد مانگتا ہے۔ تو پروردگار سے بھی مانگنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرنا ہے۔ تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رحیم ہے۔ چودھری صاحب، ملک صاحب، کیا کہنے آپ کے؟ آپ کا گھرانہ بہت اونچا ہے، 100 روپے چاہیے، یہی ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں حمد کے معنی کیا ہے؟ تمہید ختم ہوئی ہے، پہلا جملہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ پروردگار کیوں چاہتا ہے کہ بندے مانگے بعد میں، تعریف پہلے کرے، جبکہ اسے کسی کی تعریف کی احتیاج بھی نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اسے احتیاج نہیں، اس نے اعلان بھی کر دیا ہے اپنی لا ریب کتاب، سبحان اللہ عما یصفون، تم جتنی بھی اس کی تعریف کر لو وہ تمہاری تعریف سے بلند ہے۔ تو جب وہ ہے ہی ہماری تعریف سے بلند تو ہم اس کی تعریف کریں گے کیا؟ جب وہ ویسے ہی ہماری تعریف سے منزہ ہے، مبرہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے، تو اسے ہماری تعریف کا لطف کیا آئے گا؟ اس کے باوجود چاہتا ہے کہ مانگو بعد میں، میری حمد پہلے کرو۔ اگر علیوں کی حویلی کو الگ کر دیا جائے تو عزت آل محمد کی قسم جسے دنیا کمال سمجھتی ہے وہی نقص ثابت ہو۔ علیوں کی حویلی سے جب پوچھا گیا ہے، صادقوں کے صادق امام سے پوچھا گیا ہے، فرزند رسول خدا غنی ہے، بے نیاز ہے، ہم کیوں چاہتا؟ آج کی حد تک یہ پیغام ہی لے کے چلے جائیں نوجوان، تو میں سمجھتا ہوں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ جب وہ پروردگار غنی بالذات ہے، اسے کسی کی احتیاج ہی نہیں، پھر تعریف کیوں چاہتا؟ کیا کہنے، قربان کر دو کائنات کا علم، ادب، عرفان امام کے اس جملے پر۔ وہ جملہ جو خود بتائے کہ حجت خدا کی زبان سے برآمد ہو۔ امام نے فرمایا کسی کی تعریف تب تک ممکن ہی نہیں جب تک اس کی ذات کی معرفت نہ ہو۔
کسی کی تعریف تب تک ممکن ہی نہیں جب تک اس کی ذات کی معرفت نہ ہو. تعریف کرنے کے لیے ذات کو جاننا پڑتا ہے. جب ذات کو جانا جاتا ہے تو پھر ذات کے کمالات کا ادراک ہوتا ہے. جب کمالات کا ادراک ہوتا ہے تو اس کی وہ صفات سامنے آتی ہیں جو تمہارے فائدے میں ہوتی ہیں. وہ پروردگار چاہتا ہے مانگو مگر مانگنے سے پہلے میری تعریف کرو. وہ جانتا ہے یہ لالچی ہے مانگیں گے، ویسے نہیں جانیں گے تو مانگنے کے لیے جانیں گے. جب جانیں گے ذات کی معرفت حاصل کریں گے. معرفت حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اتنا کریم ہے کہ وہ سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا. جب یہ پتہ چلے گا تو دل میں یقین پیدا ہوگا. جب یقین پیدا ہوگا تو جب یقین کے ساتھ مانگے گا تو خدا رد نہیں کرے گا. امام نے فرمایا خدا تعریف اپنے لیے نہیں کروا رہا، تمہارا سوال پورا کرنے کے لیے کروا رہا. ہر طرح کی حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے. وہ محض تعریف نہیں چاہتا، وہ کام پہ تعریف چاہتا. وہ پروردگار ہوتے ہوئے بغیر کام کے تعریف نہیں چاہتا. میں نے کام کیا ہے میری حمد کرو. اور صرف یہ نہیں کہ میں نے کام کیا ہے تو میری تعریف کرو. اس پروردگار کی عزت کی قسم وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے تو میری تعریف کرو، اور اگر تم کام کرو گے تو میں بھی تمہاری تعریف کروں گا. جی یقین نہ آئے تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں، انہی کو قرآن میں کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک. اے میرے حبیب کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے حبیب بات تیری ہے، کرنے والا میں ہوں. تعریف تیری ہے، کر میں رہا. اس کا مطلب ہے وہ صرف اپنی ہی تعریف نہیں چاہتا، وہ صرف کام چاہتا ہے. جو کام کرے اسی کی تعریف ہونی چاہیے. جو کام کرے اسی کی تعریف ہونی چاہیے. لفظ بدلتا ہوں تو معنی کی کائنات بدل جائے. جو بھی فیل کرے وہ لائق تعریف ہے. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. جو بھی فیل کرے وہ لائق تعریف ہے. کائنات کے افعال اکٹھے کر لیے جائیں تو سب سے بڑا فیل وہ ہے جس کے ہونے پہ پروردگار نے سند دے دی ہے اِن لم تفعل فما بلغت رسالہ. میرے حبیب اگر یہ فعل نہیں کیا تو سمجھ رسالت کا کوئی فعل ہی نہیں کیا. اب پتہ چلا کہ یہ محمد کیوں ہے. اس بیان کی بات بھی سنا کیجیے. جو فیل کرے اس پہ اس کی حمد. اور کائنات میں اس سے بڑا فیل مجھے آپ دکھا دیجیے. اعلان غدیر سے بڑا. تو پھر جو اتنا بڑا فیل کر رہا ہو اسی کو محمد ہونا زیبا ہے. بات دل میں اتر رہی ہے. وہ لائق حمد ہے. الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان بھی رحم کی بنیاد پہ ہے اور رحیم بھی رحم کی بنیاد پہ. یعنی اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے.
رحم سے رحمان، رحم سے رحیم، بنیاد ایک ہے۔ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے رقت قلب۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہونا۔ اب میں کیا کروں کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے سیکھی ہی نہیں۔ ہم نے ایسا اللہ مانا ہی نہیں جس کا جسم ہو۔ جسم ہوگا تو شکم ہوگا، سینہ ہوگا، پھر سینے میں دل ہوگا، پھر دل کسی کے لیے نرم ہوگا تو پھر وہ رحیم بنے گا۔ رحم کے معنی ہے کسی کے لیے کسی کے دل کا نرم ہو جانا۔ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اس کے رحم کے معنی کیا ہے؟ یا تو آج کے بعد اس کا بدن مان کے دائرہ اسلام سے نکل جائیے، یا مان لیجئے وہ بے جسم ہے مگر کوئی ہے جسے اس نے دل وحدت قرار دے رکھا ہے۔ جی حضور، میں تفسیر پیش کر رہا ہوں سورہ حمد کی۔ یا تو کہیے کہ اس کا دل ہے، بات پہنچائے مقصد پورا ہو گیا۔ بات کی اگر قیمت کو آپ محسوس کر لیں تو مقصد پورا ہو گیا۔ اس کا دل مانا جائے تو پھر خدا نہیں، اور جب دل ہی نہیں تو رحم کیسا؟ رحم تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ ابھی آپ غصے میں ہیں، بچہ ہے، اس نے کوئی حرکت ایسی کی ہے، باپ غصے میں آ گیا، آپ غصے کی کیفیت، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی بچے نے شرارت، اب باپ کا دل نرم پڑ گیا، اب چہرے کی حالت بدل گئی۔ یہ جو کیفیتوں کی تبدیلی ہے یہ خدا پر غالب آ جائے تو خدا خدا نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں علی والوں کو توحید کا پتہ نہیں، تو پھر ایک علی والے سے وہ توحید سن لی تھی جو اللہ والوں کو بھی پتہ نہیں۔ اس کے رحم کے معنی کیا ہے؟ ابھی کسی نے گناہ کیا اور خدا غضبناک ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اسے رحم آ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ابھی معاذ اللہ خدا غصے میں تھا اور ابھی خدا کا دل نرم پڑ گیا۔ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور بے نیاز ذات، اس کے رحم کے معنی کیا ہے؟ یا تو مانیے کہ اس کا بھی جسم ہے اور جس میں دل دھڑکتا ہے اور وہ نرم ہوتا ہے تو وہ رحیم بن جاتا ہے، یا پھر مانیے اس کائنات میں کوئی ہے جسے اس نے اپنا دل قرار دیا ہے۔ نرمی یہ دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رحم ہے۔ نہیں لفظ بدلتا ہوں، معنی کی کائنات بدل جائے۔ نرمی وہ دکھاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے میرا رحم ہے، اور یہ غضبناک ہو تو وہ کہتا ہے میں غصے میں ہوں۔ کرتے رہیے اس کی تعریف، کرتے رہیے، محض تعریف سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تعریف وہ جچتی ہے جو حقیقی ہے۔ میں ایک جگہ ساہیوال میں مجلس پڑھ رہا تھا، موضوع تھا جناب ملکۃ العرب۔ آپ کو حمد کا ایک پہلو دکھانا چاہتا ہوں۔ لا تعداد وہاں پہ اہل سنت بھائی آئے ہوئے تھے اور گفتگو کا موضوع تھا جناب ملکۃ العرب، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو موضوع ابتدا میں انہوں نے اعلان بھی کیا کہ زوجہ رسول اللہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کے حوالے سے بات کریں گے مولانا صاحب۔ تو گفتگو خیر ہوتی رہی، میں آپ کو حمد بتانے لگا، حمد کا ایک زاویہ بتانے لگا۔ محض اللہ کی حمد کے کچھ معنی نہیں ہوتے،
جب تک حمد جائز نہ ہو. اب میں جیسے ہی پڑھ کے نکلا ہوں تو بہت سے لوگ آئے اور آ کے ملے. سبحان اللہ کیا کہنے, ہم نے تو ایسے فضائل ہی نہیں سنے, ہم نے تو یہ. ایک صاحب چھوٹے ٹوٹے, مجھے لگا کہ لائر تھے شاید, وہ تیزی سے ایسے یوں آئے اور آ کے مجھے ایسے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ان کا کیا آواز ہے جی آپ کی. سمجھ گئے کہ میں اس بندے کو دیکھتا رہ گیا کہ اس بندے کی بات کیا, اس بندے کا کیلیبر کیا ہے. اس بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں پڑھ کیا رہا تھا, یہ بس میری آواز سن رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے ایک بندہ, ہو سکتا ہے وہ یہاں سے تعریف کر رہا تھا, وہ یہاں سے تعریف کر رہا تھا, لیکن اس کی تعریف میرے لیے تعریف نہیں تھی, دھبا تھا. بہت سے بندے ایسے ہیں جو خدا کی تعریف کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اس کی حمد نکل رہی ہے, مگر نہیں جانتے کہ دامن توحید پہ دھبا بنا ہوا ہے. کیا بات, کیا بات. تعریف کو سمجھیے, تعریف وہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہو, تعریف وہ ہے جو معرفت کے بعد ہے, تعریف وہ ہے جو حقائق جاننے کے بعد ہو. جب آپ کو شے کی کوالٹی کا ہی نہیں پتا, آپ تعریف کیا کریں گے؟ جس بندے کو تقریر کی کوالٹی کا ہی پتا نہیں, وہ تعریف کیا کرے؟ تعریف وہ کرے جو کوالٹی کو سمجھتا ہے. بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ فلیٹ گفتگو آپ نے اتنے عمدہ انداز سے سنی ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے ان مجالس کے اندر, جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ معرفت کے کچھ گوہر سمیٹ کے اٹھے. میں آپ کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس پروردگار کی حمد کے معنی یہ نہیں کہ بس اس کی تعریف کی جائے, تو غفار ہے, تو ستار ہے, تو جبار ہے, تو مومن ہے, تو محمن ہے. 10 لاکھ مرتبہ تسبیح پہ کہہ دیا جائے تو جبار ہے, اور دل میں اس کے معنی یہ ہوں کہ یہ پروردگار ہے, اس کا جب جی چاہے, جس پہ چاہے, جیسے چاہے جبر کر دے, تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بندہ خدا کے جبر کو نہیں سمجھتا. جبار ہے, جبار ہے مطلب جبر کرتا ہے. اس کے جبر کا معیار اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو اسے جبار کہنے سے اس کی تعریف نہیں ہوگی, دامن توحید پہ داغ لگے. اسے جبار کہنے کے لیے بھی نہج البلاغہ پڑھنا واجب ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے جبار میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے. قہر ڈھانا کون سی تعریف ہے؟ قہر ڈھانا, قہر ڈھانے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ افراد آئے اور پوری بستی کو گرا دیں, قہر ڈھا دیا گیا, بستی کو جلا دیں, قہر ڈھا دیا گیا, یہ لائق تعریف ہے. لیکن اس کی حمد میں یہ بھی شامل ہے تو قہار ہے. اس کا مطلب ہے اگر قہر کا مفہوم اور معنی اس طرح کے آپ کے ذہن میں ہے, اب آپ اسے قہار کہہ رہے ہیں تو اس کی حمد نہیں کر رہے, دامن توحید پہ داغ لگا رہے ہیں. کیا بات. اس قہر کا معیار سمجھنے کے لیے بھی علی کی دہلیز پہ جھکنا واجب ہے. اس کے رحم کا مطلب کیا ہے, اس کے قہر کا مطلب کیا ہے. کل سے کوشش کیجیے اگر اس طرح کا ذہن میں آپ کے سوال ہو تو یہاں لے کے آئیے, تاکہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی ہوں, تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے. علی نہ بتاتے تو کسے پتا تھا خدا کون ہے. موسیٰ نے بھی طور پہ درخت دیکھا ہے, خدا نہیں. رہ گئے آپ. کیا بات. موسیٰ نے بھی طور پہ درخت دیکھا ہے. کل میں نے کانسیپٹ کلیئر کیا تھا, آج بھی آخر میں اینڈ پہ کانسیپٹ کلیئر کرنے لگا. موسیٰ گئے تھے طور پہ,
موسیٰ گئے ہیں طور پہ، کس سے ملاقات کرنے؟ اللہ سے۔ اور جناب موسیٰ نے دیکھا کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ سارا عقیدہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور انشاءاللہ ایسے چٹکی میں سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ سماعتوں کے خلاف نے ایک لمحے کے لیے ممبر کو بنایا، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ موسیٰ گئے ہیں طور پہ اللہ سے ملاقات، اور طور پہ اگا ہوا ہے ایک درخت، اور درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں تیرا اللہ ہوں۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے موسیٰ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یا تو درخت کو اللہ مان لے، یا درخت کو پھر لسان اللہ مان لے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ یہ پیغام تھا، یہی پیغام تھا میرے بھائی جو پیغام میں دینا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے نعرے کی ذمہ داری بھی مجھے ہی دے دی۔ اچھا لگا انشاءاللہ میں گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ کانسیپٹ کلیئر ہوگا انشاءاللہ، آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گئے۔ بات ایسی کر رہا ہوں جس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں، سامنے کی بات ہے، غلط کہوں تو ٹوک سکتے ہیں آپ۔ موسیٰ گئے ہیں طور پر، کرنی ہے خدا سے ملاقات، منتظر ہیں اور کلیم اللہ ہے، باتیں کرنی ہیں، اور درخت کے تنے سے آواز آ رہی، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا اللہ۔ نبی نہ ہوتے کوئی ہم جیسا ہوتا وہی نصیحری ہو گیا تھا یا نہیں؟ بولیے ہو گیا؟ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب مجھے بتائیے جناب موسیٰ کے پاس اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپشنز کیا ہیں؟ دو ہی آپشنز، تیسری ہے نہیں۔ یا تو مان لیں کہ درخت اللہ، یا پھر مان لیں کہ درخت اللہ نہیں مگر درخت کے ذریعے خدا بات کر رہا ہے۔ یعنی یا درخت کو اللہ مان لیں یا لسان اللہ مان لیں۔ اللہ مانے تو موسیٰ نہ رہے، لسان اللہ مان لیں گے تو اللہ اللہ بھی رہے گا، یہ بھی کلیم بن جائیں گے۔ میں امت سے پوچھنا چاہتا ہوں، علی کے بارے میں جتنی باتیں کرنا چاہتے ہو کر لو، بس اتنا بتاؤ کیا علی کو تم طور کے درخت کے برابر بھی نہیں سمجھتے؟ درخت جتنا بھی نہیں سمجھتے۔ کتنی سادہ سی بات ہے، الجھے ہوئے اور پریشان ہو گئے ہو، لسان اللہ کہہ دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، جب تک علی کی پیشانی کا محراب موجود ہے کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے ہو اور کیوں پریشان ہو؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان کو بنا بنا کے کھینچ کھینچ کے خدا جانے کیا بنا دیا گیا۔ بچے پریشان ہیں، علی روٹی بانٹتے ہیں، اوہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو بہت سمجھ لیجیے کہ دین کی دشمنی علی کے لیے کہنا، علی رزق بانٹے گا۔ اچھا علی بانٹے گا تو کیا ہو جائے گا؟ رازق اور رزاق تو اللہ ہے، تو کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ مجھے امام رضا علیہ السلام کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے مامون کے دربار میں۔
مامون کے دربار میں کسی بندے نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول کیا یہ آپ کے جد کا فرمان ہے کہ علی جنت اور جہنم بانٹے؟ ذرا کانسیپٹ کلیئر کیجیے گا. امام نے فرمایا بالکل میرے جد کا یہ فرمان ہے. اس نے کہا جی میرا دل نہیں مانتا. امام نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے. اب امام کا یہ جواب ہے، جواب میں چابی ہے، جو قفل کھولے کھول لیجیے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا دل نہیں مانتا نہ مان، مجھے ایک سوال کا جواب دے، ہدایت کرنا کس کا کام ہے؟ کیا بات ہے. ہاں کہ جی پروردگار کا. امام نے فرمایا اچھا تو چھوڑ جنت اور جہنم کو، یہ بتا علی نے امت کی ہدایت کی ہے یا نہیں؟ کیا بات. کہنے لگا جی کی ہے. تو امام نے فرمایا یہ بھی اللہ کا کام ہے. امام نے فرمایا یہ بھی اللہ کا کام ہے. وہ خود کہتا میں ہدایت نہ کروں تو کوئی ہدایت کر ہی نہیں سکتا. تو کیا کائنات کے رسول نے ہدایت نہیں کی؟ کام اللہ کا کر رسول ہے. اتنا بڑا کام خدا کا رسول کرے تو شرک نہ ہو. روٹی اتنی بڑی ہو گئی. نہیں پہنچی میری بات، نہیں پہنچی میری بات. اور ویسے بھی بہت فرمائیے جس بندے نے لفظ رزق سنا ہے اور رزق سننے کے بعد جب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا آخری موقع دے کے میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں آج کی حد تک انشاءاللہ مسرور اذہان کے ساتھ آپ واپس پلٹیں گے. جس بندے کے سامنے لفظ رزق آئے اور اس کے شعور کا گھوڑا روٹی کے دائرے سے باہر نہ نکل پائے، اسے حق ہی نہیں ہے کہ رزق کے حوالے سے کمنٹ کرے کہ علی رزق دے سکتا ہے یا نہیں. اور اگر اسے پتا ہے کہ رزق صرف روٹی کا نام نہیں تو وہ دوبارہ یہ بات کرنے کی جرات ہی نہ کرے. پہلے علی سے پوچھو رزق ہوتا کیا ہے. علی فرماتے پروردگار نے 70 قسم کا رزق حل کیا ہے اور ان میں سب سے ادنا قسم وہ ہے جو روٹی تم کھاتے ہو. اور جو علی سب سے اعلیٰ رزق فرمایا سب سے اعلیٰ رزق ہے اللہ کی معرفت کا رزق. اب میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جب معرفت پروردگار بھی رزق ہے تو بتاؤ یہ رزق کائنات میں علی کے علاوہ بانٹنے والا کون ہے؟ یہ رزق کس نے بانٹا؟ معرفت پروردگار کس نے بانٹی ہے کائنات؟ علی فرماتے اس سے بڑا رزق ہی نہیں. شکم کے رزق پہ علی کو تولنے والوں شعور کے رزق کی بھی معرفت ہے. شکم کہاں شعور کہاں. رزق علی نے فرمایا یہ جو روٹی کھاتے ہو یہ سب سے ادنا اور پست رزق ہے اور سب سے افضل رزق ہے معرفت پروردگار کا رزق. معرفت پروردگار اگر سب سے بڑا رزق ہے علی تو بہت بڑا ہے. یہ کام تو علی کی کتاب کر رہی ہے. علی کی نہج البلاغہ یہ کام کر رہی ہے. علی بہت بڑا مظلوم ہے کون ہے آپ کو سلامت رکھے. اس پروردگار تعریف کی تعریف کرنے کے لیے پہلے اس کی معرفت ضروری ہے اور اس کی معرفت کے حصول کے لیے علی کو ماننا واجب ہے. ادھر سے آ جاؤ تو علی واجب ہے، ادھر سے آ جاؤ تو علی واجب. علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں. علی کے جتنے فضائل پڑھو گے، علی کے جتنے فضائل مانو گے اتنا ہی عرفان پروردگار پڑھے. جس کا بندہ ایسا ہے وہ خود کیسا ہے. سرزمین کربلا پر فرزند زہرا نے جو اپنی پیشانی رکھی
بت گرا کر آزان دے دینا بڑی بات ہے. خدا کی قسم جملہ اس لائق ہے کہ لکھ دیا جائے سامنے. بت گرا کر آزان دے دینا بڑی بات ہے. اسے کہتے ہیں مفہوم لا الہ الا اللہ. جبر و استبداد اور ظلم کی طاقتوں سے ٹکرانے کے بعد مطمئن سجدہ کر دینا حسین کا کام. اسے کہتے ہیں نقش الا اللہ پر صحرا نوش. زہرا کے لال نے پیشانی رکھی ہے, اٹھائی ہے تو ریت پہ لکھا ہوا تھا خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. مخدومہ کونین آپ کو کثیر آنسو کی نیاز عطا فرمائے. یہ آنسو کی خیرات بنت مصطفیٰ عطا کرتی. اور کمال یہ ہے کہ عطا بھی خود کرتی ہیں اور پھر زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتی. عشرہ اولیٰ میں آپ مسلسل روتے رہے ہیں, آپ بھی رو رہے ہیں, عزادار تھکتا ہی نہیں. پھر روز آ جاتے ہیں آپ رونے کے لیے. مجھے ایمان سے بتائیے بحیثیت انسان کیا آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم کرنے کے قابل ہیں؟ آج مان جائیں, کل مان جائیں, 10 سال بعد مان جائیں, آپ کو ماننا پڑے گا انسانی استعداد سے باہر ہے. یہ صرف محمد کی بیٹی کا معجزہ ہے. انسان کے بس سے باہر ہے. روز ایک بات سن کے رونا, یہ مصطفیٰ کی بیٹی کا معجزہ ہے. ساری امت کے مسلمان جو اہل سنت دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں, 2 منٹ اور آپ کے بول رہا ہوں. ہر کوئی منتظر ہے معاشر میں جاؤں گا رسول میری شفاعت کر. ہر کوئی تمنا رکھتا ہے کہ میرا رسول شفیع المذنبین ہے. ہم گنہگار ہیں, ہمارا رسول شفاعت کرے. پروردگار یہ گنہگار صحیح مگر میرے ہیں. یہی بات ہے. یہ 10 بستہ یہ پیغام جہاں پہنچتا ہے پہنچائیے. کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے ایک بات کی تھی, اس کی تیاری ضرور رکھیں. کائنات کے رسول نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا تھا محشر میں تم سے پوچھوں گا میرے بعد تم نے میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک. اس کی تیاری ضرور کر کے جانا. پھر وہ شفیع المذنبین ہے, وہ چاہے پوری کائنات کے لیے کہہ دے تو پروردگار جہنم کو چھا دے. لیکن یہ وہ سوال ہے جس کی تیاری کر کے جانا پڑے گا. کہ جیسے گود میں بٹھا کے رسول چومتے نہیں تھکتے تھے, روز الست خدا نے ایک ممبر نور سجوایا تھا اور اس ممبر پہ رکھا گیا تھا تاج شفاعت. اور اس تاج شفاعت کے ساتھ کچھ الواح رکھی گئی تھی. اور پروردگار کی آواز آئی, اے فرشتوں, اے نبیوں, اے ولیوں, تم میں جو چاہے جا کے تاج شفاعت سر پہ رکھیں. میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو تاج پہن لے گا میدان محشر میں جس کے لیے کہے گا میں اس کا نامہ اعمال بھی نہیں کھولوں, میں اسے بے حساب جنت میں بھیج دوں. جناب آدم علیہ السلام آگے بڑھے. اتنا حسین تاج کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ الواح پہ لکھی ہوئی شرطوں میں نظر پڑی. ایک شرط پڑھی, دوسری پڑھی, تیسری پوری نہیں پڑھ پائے اور یہ کہتے ہوئے پلٹ آئے پروردگار جی تو چاہتا ہے تاج لے جاؤں, لیکن مالک جو شرطیں لکھی ہوئی ہیں وہ آدم پوری نہیں کر سکتا. جناب نوح آگے بڑھے, یہ کہتے ہوئے پلٹے پروردگار جی تو چاہتا ہے کہ میں تاج لے جاؤں, لیکن جو شرطیں لکھی ہیں نا وہ بڑی سخت ہیں, میرے بس کا روگ نہیں. پروردگار 900 برس کیا 9000 برس پتھر کھا لوں گا. آپ نے آسانی سے جملہ سن لیا ہے. لوگ وہ نبی ہے جن کی ساری زندگی زخم میں گزری ہے. صبح کے وقت جاتے تھے, لوگ پتھر مارتے تھے, زخمی حالت میں آتے تھے, ساری رات زخموں کا مرہم, اور صبح پھر نکل جاتے تھے تبلیغ کے لیے. جس کی زندگی سینکڑوں سال گزر گئے زخم میں,
وہ نبی یہ کہتا ہوا پلٹا، پروردگار 9000 سال بھی پتھر کھانے پڑے تو کھا لوں، مالک یہ جو شرطیں لکھی ہوئی ہیں یہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نبی آگے بڑھے، اس جملے کو سمجھنا خدا کے لیے، ابراہیم نبی بڑھے، تاج کو دیکھا اور پھر شرطوں کو دیکھا۔ ایک جملہ کہا ابراہیم نے، پروردگار 1000 اسماعیل ہو، بغیر پٹی باندھے اس کے گلے پہ چھری چلا لوں گا، یہ شرطیں پوری نہیں کر سکتا۔ خدا جانے کون سی شرطیں لکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ گئے، پیچھے پلٹ آئے، مریم کا لال گیا، پیچھے پلٹ آیا، کائنات کا رسول، آپ کا میرا سچا رسول، ممبر کے کبھی دائیں کبھی بائیں ٹہل رہے کہ اچانک زہرا کا بیٹا حسین آگے بڑھا۔ منزل کے پاس لے آیا ہوں میں عزاداروں کو، اچانک زہرا کا بیٹا حسین آگے بڑھا، نانا کے پاس آیا، نانا یہ تاج صفات آپ سے زیادہ کس کے ماتھے پہ سجے گا؟ ہاں حسین۔ نانا پھر لے لیجیے نا۔ جملہ سنیے کائنات کے رسول کا، ماتھا چوم کے کہا حسین لے تو لوں، لیکن جو شرطیں لکھی ہوئی حسین وہ شرطیں میں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ بس یہ سننا تھا کہ زہرا کے لال نے اپنے ہاتھوں سے تاج اٹھایا، نانا کے سر پہ رکھ کے کہا نانا تاج آپ لے جائیں، شرطیں جانے حسین جائیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجروں کو بدلنا، یہی حق ہے پوچھا دینے کا مصطفیٰ کی بیٹی کو جس اللہ سے آپ نے دیا ہے۔ نانا تاج آپ لے جائیں، شرطیں جانے۔ کائنات کے رسول کو تاج شفاعت دے دیا حسین نے۔ وقت عزاداروں گزر گیا، جنت کے دونوں سردار بھائی مسجد نبوی میں کائنات کے رسول کے پاس گئے، واپس آئے تو حسن آئے حسین نہیں آئے۔ جسے ابھی تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ کے میں گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ وہ شریکت الحسین بہن جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی رہتی تھی، جب تک حسین واپس نہیں آتے تھے علی کی بیٹی دروازہ نہیں چھوڑتی تھی۔ روضہ رسول سے حسین واپس آتے تھے نا، ابا پکڑتی تھی، ہاتھوں میں لپیٹ لیتی تھی۔ حسین اپنے حرم کے پاس بعد میں جانا، پہلے کچھ دیر زینب کے سامنے بیٹھا رہا۔ حسین قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے بھی میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی ہوں۔ حسن مجتبیٰ عزاداروں گھر آ گئے، جو رونے کے لیے آئے ہم کے لیے جملہ، حسن گھر آ گئے حسین نہیں آئے۔ علی کی بیٹی نے دیکھا تڑپ گئی، حسن بھیا میرا بھائی حسین کیوں نہیں آیا؟ فرمایا بہن یاد ہے نا نانا کو حسین نے تاج شفاعت لے کے دیا تھا؟ ہاں سب یاد ہے۔ آج مسجد میں جبریل آیا تھا اور آگے کہہ رہا تھا حسین وعدہ پورا کرنے کے دن قریب آ گئے۔ حسین وعدہ پورا کرنے کا موسم آ گئے۔ پھر بھائی حسن کیا ہوا؟ فرمایا بہت دیر بیٹھ کے حسین جبریل کے رکھے ہوئے رجسٹر پہ دستخط کرتا مرحبا 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 مرحبا۔ آپ کے عرفان کے کیا کہنے ہیں؟ بہت دیر حسین بیٹھ کے جبریل کے رجسٹر پہ دستخط کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر وہاں سے اٹھا، میں گھر آ گیا، میرا بھائی حسین گھر نہیں آیا، فصیل مدینہ کے باہر چلا گیا، گھر کے بزرگوں کو بھیجا، علی کی بیٹی نے، سب نے جا کے عجیب منظر دیکھا۔ فصیل مدینہ کے باہر ایک پتھروں کی ٹوٹی ہوئی دیوار ہے جس پہ زہرا کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا۔ علی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حسین یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا بابا مجھے ایک مرتبہ گھر لے جائیے۔ علی نے کندھے پکڑے، گھر لے کے آئے۔ گھر جیسے ہی پہنچے علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کرسی رکھی، کرسی رکھ کے کہا حسین آج اپنی مجلس کا خود ذاکر بن جا۔ حسین مجھے بتا مسجد میں کیا ہوا ہے؟ عزاداروں سارے بزرگ زمین پہ بیٹھ گئے، یہ علی کی بیٹی کے گھر پہلی حسینی مجلس تھی، سارے بزرگ زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی مجلس کا ذاکر بن گیا حسین۔ فرمایا بہن جو نانا کو تاج شفاعت لے کے دیا تھا نا، وہ جبریل آیا تھا تجدید عہد کے دستخط لینے۔
بہن نے پوچھا پھر بھائی کیا ہوا؟ بہن پھر میں نے دستخط کر دیے. بھیا کیا کیا شرط تھی؟ اب سمجھنا خدا کے جو رونے آئے ہو. رونے لگے اور رو کے کہا زینب اس میں لکھا ہوا تھا 28 رجب کی رات نانا کا شہر چھوڑنا پڑے گا. زینب میں نے چپ کر کے دستخط کر دیے. زینب لکھا ہوا تھا احرام توڑنے پڑیں گے، میں نے چپ کر کے دستخط کر دیے. زینب لکھا ہوا تھا 2 محرم کربلا پہنچنا ہوگا، میں نے دستخط کر دیے.